پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں الیکشن کیمپینز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کینڈیڈیٹ انجینئر نجیب ہارون صاحب, جو کہ MNA ہیں کراچی سے, اور جس طرح سے خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ تبدیلی لے کے آنی ہے, تو پاکستان انجینئرنگ کونسل میں نجیب ہارون صاحب کیا تبدیلی لے کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. سر, فرسٹ آف آل پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ سب کا ادارہ ہے, جو کہ انجینئرس کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, اس میں کیا آپ کی پلانز ہیں کہ بینگ اے کینڈیڈیٹ آف چیئرمین آپ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے خان صاحب کے ویژن کے مطابق؟ دیکھیے, پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے, اور جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا جو پوری تربیت کا انجینئرنگ پروفیشن کو اینڈ ٹو اینڈ, انجینئرنگ کے کریکولم, انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایکریڈیشن, اس کا سارا نظام, اور پھر جب انجینئرز کوالیفائی کر کے جب نکلتے ہیں تو ان کی لائسنسنگ, کنسلٹنٹس کی لائسنسنگ, تو پورے انجینئرنگ پروفیشن کو اسٹریم لائن کرتی ہے. اور پاکستان ایک تیسری دنیا کا ملک ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک ترقی پذیر ملک ہے, ابھی ترقی کی منازل طے کرنے, تو بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو انجینئرز کا جو رول ہے, جو مقام ہونا چاہیے, جیسے کسی اسپتال میں ڈاکٹر کا رول ہوتا ہے, یا جہاز کے اندر کسی پائلٹ کا رول ہوتا ہے, جہاز میں 85 لوگ ہوں لیکن پائلٹ اس کو اڑاتا ہے. اسی طریقے سے جو پورا کا پورا ڈیولپمنٹ کے جو مراحل ہیں پاکستان کے, چاہے انفراسٹرکچر کو بننا ہو, ڈیمز کو بننا ہو, ایئرپورٹس کو, تو انجینئرنگس کا ایک بالکل اہم رول ہے. ان کو اس 21ویں صدی کے رول کے لیے تیار کرنا, کیونکہ 21 سینچری کا اپنا ایک وہ ہے کنونشنل انجینئرنگ. پھر اب اتنی چیلنجز اتنے ہو گئے ہیں کہ اس وقت ایک فائنینشیل آپس میں مسابقت ہے ہر پروپوزل کے اوپر, تو انجینئرز کی کورس ورک اور کریکولم کو بھی ریوزٹ ہونا ہے, یونیورسٹیز کے معیار کو بھی بہتر ہونا ہے, تاکہ جو انجینئر یونیورسٹی سے نکلے وہ اس ذمہ داری کو عہدہ پرا ہونے کے لیے تیار ہو. بڑے چیلنجز جس میں نجیب صاحب یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. فیصلہ سازی میں انجینئرز کی جو فیصلہ سازی جہاں پہ انجینئرز کو کرنی چاہیے تھی, وہ فیصلہ سازی کوئی اور کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایک سر دیکھنے میں آتا ہے, جب ہمارے ہر 3 سال بعد جب الیکشنز ہوتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں اور یوتھ کو یقین دلایا جاتا ہے, ڈپارٹمنٹس کو جس طرح سے ٹیکنیکل الاؤنس کے میٹرز ہیں, سروس اسٹرکچر سے آج تک ہم محروم رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے چیلنجز ہیں, وہ سوالات ہیں, اور وہ چیلنجز درپیش ہیں اسٹل. اس حوالے سے کٹ شارٹ اگر آپ ہر 4 سال پہ ورلڈ کپ ہوتا ہے یا اولمپکس ہوتے ہیں, تو بقیہ سالوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کی تیاری اگر نہیں ہوگی, جیسے اگر آپ میرے سے سوال پوچھیں کہ جی پچھلے سالوں میں آپ نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا, پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ بنائی, ڈاکٹر جمیل احمد خان اس کے چیئرمین, اس کا ریکگنیشن ہوا, پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک بنا کہ جو پاکستان ہے جہاں پر اکیڈمی آف انجینئرنگ ہے, ورنہ کسی بھی اسلامی ملک کی نہیں ہے. یورپ کے ملک ہیں, نارتھ امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, انڈین اکیڈمی آف انجینئرنگ ہے, اور پاکستان کی نہیں تھی. اسی طریقے سے جو بھی دیگر عوامل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر بھی کام ہوتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک لوگ اس کے اندر اپنا کینڈیڈیچر پٹ اپ کرتے ہیں, کچھ لوگ جیت جاتے ہیں, وہ پھر ذمہ داری یا ڈرائیونگ سیٹ ان کو مل جاتی ہے. ظاہر ڈرائیونگ سیٹ پہ تو کوئی اگر ایک ہی بیٹھے گا نا, 4 ڈرائیور تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے. اگر 4 گروپس آئے یا 4 کینڈیڈیٹ آئے چیئرمین کے, کمپیٹ کیا, آپ کو ڈرائیونگ سیٹ مل گئی, تو میرا خیال میں کہ آپ کا یہ حق بن جائے گا کہ آپ ووٹ کے ذریعے جب ملے کہ آپ ان 3 سالوں کے اندر اپنے طریقے سے جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ پوری توقعات کو پورا کیا جائے. اور لاسٹ اور آخری بات میری جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی 3 کیا اقدامات ہیں جو فوری طور پہ اگر آپ ایز اے چیئرمین PC آتے ہیں فوری طور پہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اٹھائیں گے؟ سر اس میں یہاں پر اس وقت کافی کرائے ہے, صوبائی حکومتوں نے کر دیا ہے, بہت بڑی تعداد میں گورنمنٹ انجینئرز ہیں جو تکلیف میں ہیں.
اور یعنی ہماری توقعات بھی یہ ہوتی ہیں کہ انجینئرس کو حلال اتنی روزی ملے کہ ان کو ادھر ادھر کچھ کرنا نہ پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الاؤنسز یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو انجینئرس کی فیکٹری ہے جہاں سے انجینئر نکلتے ہیں یونیورسٹیز ہیں, میری خواہش ہوگی کہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنا کے کریکولم کو, کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں اور اس پہ یہ میری رائے ہے اور میں اس کیمپین میں لے کے نکلا ہوں اور جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور وہ ہیں ان کے ساتھ کہ آج کے انجینئر کو انجینئرنگ کور انجینئرنگ سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ 3 چیزوں کے لیے مزید تیار ہونا ہے. اس میں ایک جو سب سے عام چیز ہے کہ آج چونکہ ہماری دفتری زبان انگریزی ہے, میٹنگز کی زبان انگریزی ہے, تو اور اس میں انگلش کے اندر ایکسپریشن میرے ذہن میں کتنا بھی زبردست آئیڈیا ہو, اگر میں انگریزی میں لوگوں نے ڈسکشن شروع کر دیا تو یا تو میری اخلاقی طاقت اتنی ہو نا ہمارے ذہن میں تو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہیں دماغ میں رہ جاتا ہے اور مجھے الفاظ نہیں ملتے یا الفاظ کا میں چناؤ نہیں کر پاتا. تو ایک تو جو درستگی انجینئرس کا جو گولا ہے انگریزی زبان کا, میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سال کی جو 4 سال کا جو کورس ورک ہے اس میں اس گولے کو نکلنا ہے تاکہ وہ انگریزی زبان کے اندر بھی اپنی بات کو اور اپنے آئیڈیاز کو بیان کر سکے. دوسرا مینجمنٹ اور پریزنٹیشن, کہ آج کل پریزنٹیشن کہ کیسے ریشنل بنائے, کتنا بھی اچھا آئیڈیا ہو اس کو وہ سیل کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سیل کرنا, ہائر مینجمنٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے. ادھر ٹیبل کے اوپر مختلف تجربات کے مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ریشنلی ڈیفینڈ کر سکیں. تیسری اور جو سب سے عام ہے وہ یہ کہ انجینئرز اپنی ایک خاص مقام تک تو پہنچتے ہیں, انجینئرنگ کی بنیاد پہ چیف انجینئر بن جاتے ہیں, ڈائریکٹر ٹیکنیکل بن جاتے ہیں. لیکن جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, انجینئرنگ ادارے ہیں, یقیناً انجینئر کو بینک کا سربراہ تو نہیں بننا, لیکن جو کور انجینئرنگ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اس کی فائنینشیلس کے بارے میں, فائنینشیل مینجمنٹ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, فائنینسنگ, کیونکہ کتنا بھی زبردست آئیڈیا ہو, کتنا بھی زبردست پروجیکٹ ہو, اگر اس کا فائنینشیل ماڈل اوور لیپ صحیح نہ کرے اس کے ٹیکنیکل ماڈل کے اوپر تو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھ کے شوٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اور تمام فیصلے جو کر رہے ہوتے ہیں کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پروپوزل ہے وہ فائنینشیلی ریوارڈنگ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا فائنینشیل پروپوزل اسی وقت انجینئر بنا سکے گا جب اس کو فائنینس کی, فائنینشیل مینجمنٹ کی, کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بیسک, وہ ضرور چارٹر اکاؤنٹنٹ نہیں بن جائے گا انجینئر, لیکن اس کو اتنی اس کی ٹریننگ ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. جی, نجیب صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین پی ای سی کے الیکشن میں, اور بہت امپورٹنٹ ریفارمز ہیں جس کی ضرورت ہے اس ٹائم انجینئرنگ کاؤنسل میں جو کہ لانے چاہیے, اور 3 ایسے ریفارمز ہیں جو انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ لمبی لسٹ ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں ینگ انجینئرز کیا امید کرتے ہیں اور ان کی امیدوں پہ کس طرح پورا اترا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا.